کبھی کبھار نا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بستر پر لیٹا ہوا ہے، جسم پوری طرح تھکا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، پٹھوں میں بھی درد ہے، لیکن یہ تھکاوٹ کسی جسمانی مشقت یا دن بھر کے سخت کام کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہاں، مطلب انسان نے نہ تو کوئی پہاڑ چڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بھاری وزن اٹھایا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تھکاوٹ اصل میں اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انسان نے اپنے ذہن کے اندر نا 1000 فرضی زندگیاں جی لی ہوتی ہیں، یعنی ایسی باتیں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، ایسے جھگڑے جو کبھی لڑے ہی نہیں گئے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ وہی نا، ایسی کامیابیاں جو کبھی حاصل نہیں کی گئیں، اور ایسا انتقام جو کبھی لیا ہی نہیں گیا۔ ذہن کے کسی کونے میں انسان ایک ہی وقت میں ہیرو بھی بن جاتا ہے، مظلوم بھی، ایک عظیم شخصیت بھی، اور پوری طرح سے ناکام بھی۔ یہ واقعہ ایک ایسی ذہنی دور ہے جس میں انسان بغیر قدم اٹھائے میلوں کا سفر طے کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایسی خاموش نشے اور فرضی مناظر کے نفسیات کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر دماغ حقیقت سے بھاگنے کے لیے ان ذہنی خاکہ کشی یا فیک سیناریوز کا سہارا کیوں لیتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا سائنس کام کر رہی ہے۔ ہاں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس ذہنی چکر کو آخر توڑا کیسے جائے۔ چلیے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو یہ جو ذہنی خاکہ کشی ہے نا، جسے ہم مینٹل سیمیولیشن کہتے ہیں، یہ دراصل انسانی دماغ کا ایک بہت بنیادی اور قدیم فنکشن ہے۔ اچھا، یعنی یہ شروع سے ہمارے دماغ کا حصہ ہے؟ بالکل۔ اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ رہنے کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی تھی۔ دماغ اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ آنے والے خطرات کا پہلے سے تصور کر سکے۔ صحیح۔ جیسے اگر سامنے سے کوئی جانور حملہ آور ہو تو بچنے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یا اگر سردیاں آنے والی ہیں تو خوراک کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ دماغ ان مناظر کو پہلے سے سوچ کر ایک ذہنی ریہرسل کرتا تھا، تاکہ حقیقت میں اس خطرے کا سامنا کیا جا سکے، ایک طرح کا سروائیول میکنزم۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن مسئلہ آج کے دور میں تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اس لاجواب صلاحیت کو مستقبل کی تیاری کے لیے نہیں بلکہ حقیقت کے متبادل یعنی ریپلیسمنٹ کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ اوہ، یعنی ہم تیاری نہیں کر رہے بلکہ فرار چاہتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ تیاری کا مقصد ہمیشہ آگے بڑھنا اور حقیقت کو بہتر بنانا ہوتا ہے، جبکہ متبادل کا مقصد وہیں رک کر ایک جھوٹی تسلی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو گیمز کھیلنے یا فرضی دنیا بسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ایک کھلونے کی طرح۔ یہ لفظ خاموش نشہ جو ہماری اس تحقیق میں بار بار سامنے آیا، یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ عام طور پر جب نشے کی بات آتی ہے تو ذہن میں فوراً شراب یا کوئی اور مواد آتا ہے جس کے نقصانات ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، انسان کی حالت خراب دکھتی ہے، لیکن اس نشے کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی۔ باہر سے دیکھنے میں ایک شخص بالکل پرسکون بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ذہن کے اندر ایک ایسا شور اور ہنگامہ ہوتا ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ ایک ہی منظر کو بار بار دہراتا ہے اور اپنی مرضی کا انجام لکھتا ہے، اور آخر میں وہاں جیت جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہم اس عادت کو صرف فرار کہہ کر تخلیقی صلاحیت یا کریٹیوٹی کو نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ اچھا، یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ کیونکہ دیکھیں، آخر دنیا کے بڑے بڑے مصنف ہیں، کہانی کار ہیں اور فنکار بھی تو اپنے ذہن میں فرضی مناظر ہی بناتے ہیں نا، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ وہی دھوکہ ہے جو دماغ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ تخلیقی صلاحیت اور حقیقت سے فرار میں ایک بہت واضح اور بنیادی فرق ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک کہانی کار یا فنکار ذہن میں کوئی فرضی منظر بناتا ہے تو وہ اس سیمیولیشن کو ایک مقصد کے تحت استعمال کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کسی ٹھوس اور حقیقی چیز کی شکل میں نکلتا ہے، چاہے وہ کوئی کتاب ہو یا کوئی پینٹنگ۔ بالکل، یا کوئی ایسا آئیڈیا جو دنیا میں تبدیلی لائے، وہ دماغ سے نکل کر حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس فرار کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آگے کچھ تخلیق نہیں کرتا، یعنی اس کا باہر کی دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، ان مناظر کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ حقیقت انسان کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی۔ زندگی میں وہ مقام، وہ عزت یا وہ پیار نہیں مل رہا جس کی اندر سے طلب ہے۔
تو جب حقیقت تکلیف دیتی ہے تو دماغ اپنا ایک الگ جہاں بسا لیتا ہے جہاں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایگزیکٹلی یہ کریٹیوٹی نہیں ہے، یہ حقیقت کی تلخیص سے بچنے کا ایک سائیکولوجیکل ڈیفنس میکانزم ہے۔ پتہ ہے جب ہم ان فرضی مناظر کے پیچھے چھپے ہوئے اصل جذبات کو کھولتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف اور تھوڑی دردناک ہو جاتی ہے۔ واقعی جو نوٹس میں نے پڑھے اس میں ایک بہت دلچسپ تجزیہ تھا۔ جب کوئی شخص اپنے ذہن میں گھنٹوں یہ سوچتا رہتا ہے کہ کوئی اسے ڈیپلی سمجھ رہا ہے، اس کے مسائل سن رہا ہے اور اس کی قدر کر رہا ہے، تو اصل میں وہ کوئی رومانٹک تخیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ دراصل اس شخص کی شدید تنہائی ہے جو مکالمے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یعنی انسان اندر سے اتنا اکیلا ہوتا ہے کہ وہ اس خلا کو فرضی کرداروں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو واقعی دل کو لگنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح جب دماغ میں کوئی شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کو غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے، ایسی کامیابی حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ سب دنگ رہ جائیں، تو وہ اس شخص کے عزائم یا ایمبیشن کی علامت نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل احساس کمتری اور انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ جب حقیقت میں انسان کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے، تو وہ دماغ میں اپنے بڑے پن کے جھنڈے گاڑ کر اس احساس کو دباتا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو ہی دلاسا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور سب سے عام مسئلہ جو تقریباً ہر انسان محسوس کرتا ہے جب کوئی پاسٹ کے کسی جھگڑے یا بحث کو ذہن میں دہراتا ہے۔ ہاں، ایک عام انسان اکثر نہاتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے پچھلی لڑائی کو یاد کرتا ہے، اور اس بار ایسے بہترین دلائل اور طنز کرتا ہے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے۔ بالکل، ہم سب نے کیا ہے یہ۔ لیکن اصل میں یہ ذہانت نہیں ہے، یہ پچھتاوا ہے۔ یہ اس بات کا شدید دکھ ہے کہ اس وقت صحیح الفاظ کیوں نہیں ادا کیے گئے۔ صحیح، تو دماغ اس وقت کی بے بسی کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت کے پہیے کو ذہن میں پیچھے گھماتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ میں اس سارے عمل کو ایک ذہنی پین کلر کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ پا رہا ہوں۔ جیسے اگر دانت میں شدید درد ہو اور انسان صرف ایک پین کلر کھا لے تو کچھ دیر کے لیے درد تو غائب ہو جاتا ہے، وہاں موجود ہے اور اندر ہی اندر پھیل رہا ہے، بس دماغ تک درد کے سگنلز پہنچنا بند ہو گئے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، اور اس ذہنی پین کلر کا سب سے بڑا اور خطرناک نقصان بھی یہی ہے کہ جب تک دماغ سن یعنی نم رہتا ہے، انسان کو اپنا علاج کروانے یا حقیقت کو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی تباہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ذہن اپنی فرضی دنیا میں خوش رہتا ہے۔ یہ سب سے ڈراونا پہلو ہے اس کا۔ اور اسی ذہنی پین کلر کا سب سے زیادہ استعمال رات کے وقت کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مکمل اور حیرت انگیز نیورو سائنس ہے۔ اچھا، رات کا کیا چکر ہے؟ ہو جاتا ہے اور موبائل فون کی سکرینز بند ہو جاتی ہیں، تب انسان کا سامنا خود سے ہوتا ہے۔ اکیلے پن میں انسان حقیقت کے سامنے سب سے زیادہ کمزور اور بے نقاب ہوتا ہے شاید۔ ایگزیکٹلی۔ دن بھر کی مصروفیات نے جس ڈر، پچھتاوے اور تنہائی کو دبا کر رکھا تھا، رات کی خاموشی میں وہ سب سطح پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں آ کر دماغ کا وہ حصہ فعال ہو جاتا ہے جس سے ہم نے اس تحقیق میں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یا DMN کہتے ہوئے پڑھا ہے۔ ہاں، DMN، یہ ایک بہت ضروری کانسیپٹ ہے۔ میں سوچ رہا تھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ DMN دماغ کا ایک ایسا بیک گراؤنڈ ایپ ہے جو تب چلنا شروع ہوتا ہے جب باقی سارے پروگرامز بند ہو جائیں۔ اگر ہم DMN کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھیں تو کیا یہ دماغ کا وہ نیٹ ورک ہے جو اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب انسان کسی بیرونی کام پر توجہ نہیں دے رہا ہوتا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کام کے حساب سے مختلف نیٹ ورکس ہیں۔ اچھا، جب کوئی شخص حساب کا مشکل سوال حل کر رہا ہوتا ہے یا کسی نئی جگہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو دماغ کا ایگزیکٹو کنٹرول نیٹ ورک ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی فوکس والا حصہ۔ ہاں، دماغ کی پوری توانائی اس ایک کام پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس وقت DMN بالکل خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کام ختم ہوتا ہے اور انسان فارغ بیٹھتا ہے یا صوفے پہ لیٹتا ہے تو ایگزیکٹو نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے اور DMN جاگ جاتا ہے۔ اور DMN کا کام کیا ہے پھر؟ DMN کا بنیادی کام سیلف ٹاک کرنا، پرانی یادوں کو کھنگالنا اور مستقبل کے مناظر بنانا ہے۔ یہ دماغ کی ٹائم ٹریول مشین ہے، سمجھ لیں۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں پرانی یادیں اکثر پچھتاوے پر مبنی ہوتی ہیں اور مستقبل کے خیالات ڈر اور خدشات پر. تو یہ ٹائم ٹریول کافی تکلیف دہ ہو سکتی ہے. بالکل. اس لیے لوگ پازیٹیو فیک سیناریوز بناتے ہیں تکلیف سے بچنے کے لیے. مطلب ڈی ایم این ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جسے کسی نے ڈھلوان یا اترائی کی طرف نیوٹرل میں چھوڑ دیا ہو. یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے. اگر اس گاڑی کو کسی خاص گیئر میں نہ ڈالا جائے یا اس کی اسٹیئرنگ وہیل کو زور سے نہ پکڑا جائے تو وہ خود بخود نیچے کی طرف تیزی سے دوڑنے لگے گی اور کسی کھائی میں جا گرے گی. رات کے وقت جب ارد گرد کی دنیا نیوٹرل ہو جاتی ہے تو یہ ڈی ایم این والی گاڑی فرضی مناظر کے ڈھلوان پر تیزی سے لے جاتی ہے. اور اس سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فرضی مناظر کی کہانی میں انسان ہمیشہ مین کیریکٹر یا ہیرو ہوتا ہے. ہاں، وہ سب پر بھاری پڑتا ہے، ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے. اور اسی مین کیریکٹر والی دنیا میں یعنی فیک ہیرو سنڈروم میں ایک بہت خطرناک کیمیکل کا چکر شامل ہو جاتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین، اس کا ذکر تو آج کل بہت سننے کو ملتا ہے. یہاں تھوڑا دماغ کی نیورو پلاسٹیسٹی اور وائرنگ کو سمجھنا ضروری ہے. ڈوپامین ہمارے دماغ کا وہ کیمیکل ہے جو ہمیشہ انعام، کامیابی اور سکون کے احساس پر ریلیز ہوتا ہے. جیسے جب انسان کو بھوک لگی اور وہ کھانا کھا لے. ہاں، یا سالوں کی محنت کے بعد ڈگری حاصل کرے تو دماغ ڈوپامین بناتا ہے. لیکن یہاں سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو اصلی اور فرضی خیالات میں فرق کرنا نہیں آتا. ویٹ، واقعی دماغ فرق نہیں کر سکتا؟ نہیں. جب کوئی شخص دماغ میں پوری شدت کے ساتھ یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے کسی کو غلط ثابت کر دیا ہے یا وہ ایک عظیم مقام پر پہنچ گیا ہے تو دماغ کے وہی نیورل پاتھویز ایکٹیو ہوتے ہیں جو کسی حقیقی کامیابی پر ہوتے ہیں. واو. ویژول کارٹیکس اسی طرح لائٹ اپ ہوتا ہے، ایموشنز اسی طرح پروسیس ہوتے ہیں جیسے سب کچھ سچ میں ہو رہا ہو. اس کا مطلب ہے دماغ سمجھتا ہے کہ اس نے واقعی وہ محنت کر لی ہے اور وہ انعام پا لیا ہے تو وہ فوراً ڈوپامین ریلیز کر دیتا ہے. بالکل. انسان کو بستر پر لیٹے لیتے ہی وہ سکون اور فتح کا احساس مل جاتا ہے جو حقیقت میں سالوں کی تھکن اور ذلت برداشت کرنے کے بعد ملتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو ٹریڈ مل پر دوڑا دیا جائے. وہ بہتاشا بھاگ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، اس کے پٹھے دکھ رہے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہے، لیکن جب وہ نیچے اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اصل زندگی میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. صحیح کہا. اس نے صرف اپنی توانائی ضائع کی ہے اور وہیں کا وہیں کھڑا ہے. یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے. دماغ اپنے ہی لگائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے اور حقیقی کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت قریبی مثال ہے اور یہاں پر یہ سمجھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کیوں لوگ اپنے فرضی خیالات سے اتنا چپکے رہتے ہیں. کیوں؟ آسان تو نہیں ہے اپنے آپ کو ایسے دھوکے میں رکھنا. کیونکہ حقیقت کی دنیا آہستہ چلتی ہے. حقیقت میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ محنت مانگتی ہے، اس میں ناکامی کا ڈر ہوتا ہے، لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، اچانک کوئی مصیبت آ سکتی ہے. زندگی کی رفتار بکھری ہوئی اور غیر متوقع ہوتی ہے. اس کے برعکس تخیل اور فرضی دنیا فوری ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر وہاں انسان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے. وہاں نہ تو کوئی ریجیکشن ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ناکامی. اسی لیے دماغ آسان رستہ چنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے حقیقت کی مشکلات سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے جب میں ذہن میں مکمل کامیابی کا نشہ حاصل کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. یہی وہ خاموش نشہ ہے. لیکن ذرا رکیے، یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا. ہم نے تو ہمیشہ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز اور لائف کوچز سے سنا ہے کہ ویژولائزیشن بہت ضروری ہے. ہاں، یہ ایک عام خیال ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو اپنے آپ کو امیر تصور کریں. اگر ریس جیتنی ہے تو خود کو گولڈ میڈل پہنتے ہوئے ویژولائز کریں. تو کیا ہر طرح کا تصور یا فرضی منظر بنانا غلط ہے؟ کیا تصور کرنا اور حقیقت سے فرار اختیار کرنا ایک ہی بات ہے؟ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں اور اس فرق کو سمجھنا ہی اس خاموش نشے سے نکلنے کی چابی ہے. ویژولائزیشن یعنی تصور ایک سرگرم اور مقصد کے تحت کیا جانے والا عمل ہے. یعنی اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے؟ ہاں. جب ایک ٹاپ لیول کھلاڑی ریس سے پہلے ویژولائزیشن کرتا ہے تو وہ صرف انعام ملنے یا تالیاں بجنے کا تصور نہیں کرتا، وہ اپنے دوڑنے کے پروسیس کو تصور کرتا ہے. اچھا، پروسیس کو، نہ کہ صرف نتیجے کو.
بالکل، وہ دماغ میں دیکھتا ہے کہ اس کا قدم ٹریک پر کیسے پڑے گا، جب اس سے تھکاوٹ ہوگی تو وہ اپنی سانس کو کیسے کنٹرول کرے گا، اور اگر اس کے جوتے کا تسمہ کھل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حقیقی رکاوٹوں کا حل ذہن میں ڈھونڈتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد وہ ٹریک پر جا کر عملی پریکٹس بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف اوور تھنکنگ اور فرضی مناظر میں انسان راستے کی رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے صرف انعام، تالیوں اور ہیرو بننے کے لمحے کو بار بار جیتا ہے۔ اسے پروسیس نہیں، صرف ڈوپامین سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ سیلف سیبوٹاج کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی خود اپنے ہاتھوں اپنی ناکامی کا باعث بننا۔ جب دماغ کو جیت کا انعام فرضی دنیا میں مل گیا تو وہ زمین پر اتر کر پسینہ کیوں بہائے؟ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں آپ۔ تو جب ہم اس پوری پکچر کو سمجھ گئے ہیں، ہم نے ڈی ایم این کی سائنس دیکھ لی، ڈوپامین کا چکر سمجھ لیا اور فرار کے نقصانات جان لیے، تو اب بنیادی سوال وہی آتا ہے کہ اس گاڑی کو روکا کیسے جائے؟ انسان اپنے آپ کو اس فرضی دنیا سے نکال کر حقیقت میں واپس کیسے لائے؟ یہاں جو سب سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دماغ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں ادراک ہوتا ہے کہ وہ فرضی سوچوں میں گھر گئے ہیں تو وہ خود کو آرڈر دیتے ہیں کہ بس اب اور نہیں سوچنا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دماغ کی نفسیات ایسے کام نہیں کرتی۔ بالکل نہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے؟ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ اس نے کسی سفید ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا تو سب سے پہلے دماغ میں اسی سفید ہاتھی کی تصویر آئے گی۔ ہاں، جس کو بلانے کی کوشش کرو وہی سب سے زیادہ یاد آتا ہے۔ دماغ میں خیالات کو دبانا ایسا ہی ہے جیسے پانی کے اندر کسی ربر کی گیند کو دبانے کی کوشش کرنا۔ وہ جتنی زور سے دبائی جائے گی اتنی ہی تیزی سے اچھل کر باہر آئے گی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس ذہنی ٹھہراؤ کو توڑنے کا واحد راستہ صرف اور صرف عملی قدم اٹھانا ہے۔ عمل میں وہ طاقت ہے جو تخیل کا جادو توڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی کوئی عملی حرکت ہوتی ہے، فرضی دنیا فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ ایکشن کلز امیجنیشن۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ذہن ان فرضی خیالات کی گہری کھائیوں میں گرنے لگے، کسی آنے والے کل کی امید یا کسی پچھلے کل کے پچھتاوے میں گر جائے تو فوراً اپنے جسم کو حرکت دینی چاہیے۔ بالکل۔ اس تحقیق میں ایک پورا ایکشن فریم ورک موجود ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹھہراؤ یعنی ایک جگہ بے حرکت بیٹھے رہنا خیالات کی خوراک ہے۔ خیالات کو پھولنے اور ایک مکمل فلم بننے کے لیے ایک بے حرکت جسم کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ ہاں، تو اس ٹھہراؤ کو توڑنا ضروری ہے۔ جیسے ہی ذہن گم ہونے لگے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، کمرے میں چلیں پھریں، کوئی فزیکل کام شروع کر دیں، جیسے پانی کا گلاس بھر کر پینا، کسی کو آواز دینا یا پھر کاغذ قلم لے کر کچھ لکھنا۔ حرکت کرنے سے شاید دماغ کا ڈی ایم این نیٹ ورک فوراً ڈسنگیج ہو جاتا ہے اور توانائی واپس اس ایگزیکیوٹیو نیٹ ورک میں آ جاتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بہت مفید مینٹل ریسیٹ ٹیکنیک ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان اوقات کے لیے بہترین ہے جب انسان بستر پر ہے اور فوراً فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا۔ جیسے رات کو سوتے وقت، وہ ٹیکنیک کیا ہے؟ جب بھی ذہن کسی پرانی بحث کو جیتنے یا کسی فرضی انتقام کی کہانی بنانے لگے تو وہاں ذہن کو ایک لمحے کے لیے کانشیس طور پر روکیں اور خود سے ایک بہت ہی سادہ لیکن واضح سوال پوچھیں۔ کیا سوال پوچھیں؟ کہ کیا یہ سب جو میں سوچ رہا ہوں، کیا یہ اس لمحے، اس وقت اور اس کمرے میں حقیقت میں ہو رہا ہے؟ کیونکہ فرضی سوچیں ہمیشہ ماضی یا مستقبل میں ہوتی ہیں۔ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو دماغ کا جواب یقیناً نہیں آئے گا، کیونکہ واقعی میں ویسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ جیسے ہی وہ نہیں محسوس ہو، اس خیال کو وہیں زمین پر چھوڑ دیں۔ اپنی توجہ اپنی موجودہ حالت، بستر کی چادر کی سطح، کمرے کے دروازے یا دیوار پر پڑی کسی چھوٹی سی چیز پر مرکوز کریں۔ یہ تو دماغ کے پٹھوں کو حقیقت کی طرف کھینچنے کی ایسی ایکسرسائز ہے جیسے ہم جم میں کرتے ہیں۔ بالکل۔ شروع میں یہ بہت عجیب لگے گا، دماغ بار بار فرار ہونا چاہے گا کیونکہ اسے ڈوپامین کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن بار بار توجہ کو موجودہ لمحے میں واپس لانے سے دماغ کو حقیقت میں رہنے کی تربیت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس ساری بحث کو سمیٹا جائے تو ایک سچائی بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اصل بیماری یہ فرضی مناظر بنانا نہیں ہے، یہ فرضی دنیا تو صرف ایک علامت ہے،
بالکل ویسے ہی جیسے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ کسی اور انفیکشن کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اصل بیماری یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ حقیقی زندگی سے مطمئن نہیں ہے، زندگی اس شکل میں نہیں ہے جیسی اس نے چاہی تھی۔ کمرے کی خاموشی تنگ کرتی ہے، لوگ اس طرح قدر نہیں کرتے، اور بینک اکاؤنٹ وہ سکون فراہم نہیں کر رہا۔ اس لیے اپنے ذہن میں ایک الگ جزیرہ بنا کر وہاں اکیلے راج کرنے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حقیقی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنے پر توانائی صرف کی جائے۔ پردے کے پیچھے دماغ کے اندھیرے بند کمرے میں مکمل اور بے داغ ہیرو کا کردار ادا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ حقیقت کے خردرے سٹیج پر گرتے پڑتے ہی صحیح لیکن اپنا اصلی رول ادا کیا جائے۔ اور اسی مسئلے کے حل کے لیے اس پوری گفتگو کا نچوڑ اس بات میں چھپائے کہ آج ابھی کسی آنے والے بہتر کل کا انتظار کیے بغیر اپنی سوچ کو فوراً کسی ٹھوس عمل میں تبدیل کیا جائے۔ آج کوئی ایسی چھوٹی سی حقیقی کوشش کی جائے جو صرف دماغ میں فرض نہ کی گئی ہو بلکہ زمین پر عملاً انجام دی گئی ہو۔ وہ ایک فون کال جو کسی ناراض دوست کو کرنی تھی، وہ صفائی کا کام جو کئی دن سے رکا ہوا تھا، یا وہ ایک رکا ہوا فیصلہ جو لینا تھا۔ حقیقت کی دیوار کبھی بھی صرف سوچنے سے نہیں گرتی، حقیقت اپنے ہاتھوں کی ٹھوکر اور عمل کرنے سے بدلتی ہے۔ اس حوالے سے ہماری سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی طاقتور لائن لکھی تھی، انسان کو بہتر تخیل کی نہیں بلکہ بہتر حقیقت کی ضرورت ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ اے بیٹر امیجنیشن، یو نیڈ اے بیٹر ریالٹی۔ واقعی انسان کو بہتر تخیل کی نہیں، ایک بہتر حقیقت کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ اس پوری ذہنی عادت کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک نیا زاویہ سامنے رکھنا ضروری ہے، ایک ایسا خیال جو شاید اس پوری بیماری کو ایک طاقت میں بدل دے۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرا غور کیجئے، ہمارا دماغ اتنا طاقتور، اتنا عظیم ہے کہ وہ آنکھیں بند ہوتے ہی مکمل، بے داغ اور حیرت انگیز فرضی دنیایں بنا سکتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر ایسے مکالمے تخلیق کرتا ہے جو لاجواب ہوتے ہیں، ایسے جذبات پیدا کرتا ہے جو رلا دیتے ہیں، اور ایسے مناظر کی خاکہ کشی کرتا ہے جن کی تفصیلات کسی اعلیٰ ترین فلم سے کم نہیں ہوتی۔ دماغ کے سیمولیشن انجن کی طاقت کا واقعی کوئی مقابلہ نہیں۔ تو بس ذرا سوچیں، اگر ہم دماغ کی اس بے پناہ ذہنی توانائی کو صرف فرضی انعام، کھوکھلی خوشی اور سستی کامیابی کا جشن منانے کی بجائے کسی نئے مقصد کے لیے استعمال کریں، اگر ہم اس سیمولیشن انجن کو حقیقی منزلوں تک پہنچنے کے مشکل قدموں کو ڈیزائن کرنے میں لگا دیں، یعنی اگر ہم فرضی جیت کی بجائے آنے والی اصل رکاوٹوں کو اپنے ذہن میں توڑنے کے طریقے سوچیں، ہاں، تو کیا ہماری زندگی کی یہ عام سی حقیقت ان ہزار فرضی زندگیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حیرت انگیز نہیں ہو جائے گی؟ جب دماغ پہلے سے حقیقت کے مسائل حل کرنے کا عادی ہو جائے تو انسان کو کسی بھی پین کلر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، دماغ کی گاڑی نیوٹرل سے نکل کر آگے کی طرف بڑھنے لگے گی۔ صحیح بات ہے۔ اگلی بار جب رات کی خاموشی میں فرضی کردار بولنے لگیں تو انہیں بولنے دیں، لیکن اس بار ان سے اپنے حقیقی مسائل کا حل پوچھیں، پتہ لگائیں کہ ان کی بتائی ہوئی کس حقیقت کو واقعی بدلنا آسان ہے یا بس میں ہے۔ بالکل، کیونکہ حقیقت ہی اصل جگہ ہے جہاں ساری زندگیاں بسر ہوتی ہیں، فرضی دنیا میں نہیں۔ آج کی گفتگو واقعی بہت آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ امید ہے کہ ہم سب اپنی ذہنی توانائی کو عمل میں تبدیل کر پائیں گے۔